اگر آپ سے یہ پوچھتا چلا جاؤں کہ آپ خود تو ملک سے باہر ہیں، آپ کو ملک کے اندر ہونا چاہیے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، آپ کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ لندن جا رہی ہے، تو کیا ہو کیا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ پہلے میں اپنی شاہ جی ایکسپلینیشن دے لوں. میں جو ہے فیملی کے ساتھ میں نے پیشتر اس کے الیکشن کا جو ہے رولا جو ہے زیادہ پڑ جائے، تو میں نے کہا تھوڑا جو ہے ٹیک آف کیا کہتے ہیں چھٹی لے لوں میں. اور پہلے میں لندن گیا، وہاں پہ 3-4 دن رہا، اس کے بعد میں اٹلی گیا، آوارہ گردی کر رہا ہوں. وہ پاکستان تھا، لندن میں 2 دن میں ملاقات ہوئی بڑے میاں صاحب سے، وہ واپس گئے. تیزی کے ساتھ صورتحال پاک الیکشن کی طرف، اور آپس میں جو مشاورت ہے اس کی زیادہ پارٹی کے اندر جو ہے ایک ہو رہی تھیں. مثلا 2-3 روز سے یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے 21 اکتوبر کو بھی نہ واپس آئیں. تو وہ تو بالکل کیٹیگوریکلی اس اسپیکولیشن کو جو ہے بالکل انشاءاللہ تعالی میاں صاحب 21 کو واپس آئیں گے. اسپیکولیشن کر رہے تھے، اب اس کی بھی تاریخ آ گئی ہے، 1.5-2 مہینے ڈیو ڈیٹ ہے اس سے آگے ہے، لیکن تاریخ آ گئی ہے. ہلکے بندیوں کی ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہے کس دن اناؤنس ہونی ہے. سو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ صحیح سمت کی طرف بڑھ رہی ہیں، کرسٹلائز ہو رہی ہیں، کوئی شیپ لے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اچھا شگون ہے کہ ہم ایک گو مگو کی کیفیت سے، ایک انسرٹن حالات سے ایک سرٹن حالات کی طرف موو کر رہے ہیں. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ دی پریزنٹ سچویشن. چلیں یہ تو ہو گیا، لیکن آپ کی جماعت کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. عمران خان کی بات اگر آپ کریں تو ان کی جماعت کا بیانیہ تو بڑا واضح ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. نواز شریف صاحب نے 2 ریٹائرڈ جنرلز، ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ایک سرونگ جسٹس کے بارے میں بات کی. مریم نواز نے اس کو پھر ڈائیلوٹ کیا اس معاملے کو. تو آپ کا احتساب کا بیانیہ ہوگا یا ریکنسیلیشن کا بیانیہ ہوگا، کیا ہوگا؟ بات جو ہے نا آپ کے سوال کے اندر ہی جواب جو ہے نا شاہ جی موجود ہے. دیکھیں میاں صاحب اور ہم لوگ جو ہے نا سارے پچھلے 4-5 سال میں جو ہے نا ماسوائے پچھلے جو 14 مہینے گزرے ہیں، 2017 کے بعد جو ہے نا ایک ٹف ٹائم ہم نے جو ہے دیکھا ہے. اس کو ہم اس کا گوگلا نہیں کر رہے، اس کے اوپر کورونا پٹنا جو ہے وہ نہیں کر رہے سیاست میں جو ہے. لیکن پاکستان میں پہلے اس طرح نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، جنرل ضیاء کے وقت بالکل ہوا، بلکہ ان کے جو قائد تھے ان کو پھانسی لگایا گیا. دہشت گردی کا جو ہے وہ نشانہ جو ہے بی بی ہوئی، شہید ہوئی. سو وہ کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چلتی ہوئی معیشت کو ایک جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اگر تو تجربہ کامیاب ہو جاتا تو وہ جو کچھ ہوا 2017-18 میں تو ہو سکتا ہے وہ داغ دھل جاتے. لیکن وہ داغ بھی نہ دھلے، بلکہ داغ جو ہے اور گہرے ہو گئے، زخم اور گہرے ہو گئے کہ وہ تجربہ ناکام ہوا. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ گلے جو ہیں وہ جائز ہیں کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے وہ تجربہ کیا، اس تجربے کی پوری 22 کروڑ نہیں 24-24.5 کروڑ عوام اس وقت جو ہے اس وقت اس کی قیمت ادا کر رہی ہے، اور بڑی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے اس تجربے کی. اور اس تجربے کا جو نقطہ انتہا تھا وہ 9 مئی تھا، کہ 9 مئی کو جو ملک کے ساتھ ہوا وہ بڑے شدید سیاسی کشیدگی کے حالات میں بھی امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا. مشرف کے وقت، جنرل ضیاء کے وقت، یا ایوب خان کے وقت جو ہے، یا یحییٰ خان کے وقت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ہوا.
تو اگر میاں صاحب اس کی کو کسی وقت جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا دوسرا آپ نے جو سجیسٹ کیا ہے کہ ریکنسیلیشن کی، میں کہیں ریکنسیلیشن کے میں ایک چیز جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں مجھے 2-2.5 منٹ دیجیے گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سنس نومبر لاسٹ ایئر وی ہیو نیو لیڈرشپ اوور دیئر، اور جس طرح وہ لیڈرشپ جو ہے اس کی وہ پروسیس جو ہے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے کس طرح وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی. اس کے بعد جو ہے اب دوسری جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ عدلیہ کی ہماری جو ہے نا وہ اس نے ٹیک اوور کیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اب جب الیکشن جب اناؤنس ہو گئے ہیں تو میری امید ہے، میں خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے، کہ پولیٹیکل قیادت بھی ایسی آئے کہ یہ عدلیہ کی قیادت، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت، پولیٹیکل قیادت، یہ ساری جو ہے نا جو ملبہ اس وقت ہمارا اکٹھا ہوا ہے اس ملبے کو صاف کریں. تو یہ جو کریکٹرز ہیں 2017-18 کے گریوینس جو ہے، میں بالکل میاں صاحب کا گریوینس شاید 100 نہیں 200% اپنی جگہ درست ہے. ان لوگوں کو فی الحال جو ہے وہ مورخ کے حوالے یا تاریخ کے حوالے کر دیا نا، انہوں نے دے ہیو آلریڈی لاسٹ آل ریسپیکٹ. جو کمانڈ کرتے تھے جن پوزیشنوں میں، اگر وہ کمانڈ کرتے تھے جن پوزیشنوں میں تھے، تو میں نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ تو پڑھی ہوئی ہے، باقی تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے. جن لوگوں نے ظلم کیے، جن لوگوں نے یہ زیادتیاں کی، انہوں نے ضرور قیمت ادا کی، ضرور قیمت ادا کی ہے. میاں نواز شریف نے بار بار کہا کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اچھا، جنرل فیض جنرل باجوہ قومی مجرم ہے، یہ بات رانا ثناء اللہ نے اسی سکرین کے اوپر کی، اور نواز شریف صاحب نے جو احتساب کا بیانیہ اٹھایا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب شہباز شریف کے جانے کے بعد میں جاننا ہی چاہوں گا اسپیسیفکلی کہ آپ کی کیمپین، الیکشن کیمپین کے اندر کیا ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور آپ بطور کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین کس قسم کی کیمپین جو ہے شیپ اپ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ شاہ جی یہ نہ ہوتا تو ملک جو ہے وہ پٹری پہ چلتا، ملک میں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہوئی تھی. ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا. گورنر ہاؤس کراچی میں جو میٹنگیں ہوئی جن میں جنرل رحیل تھے، DGI اس وقت کے تھے، DGMI تھے، کور کمانڈر کراچی ہوتے تھے، زرداری صاحب بیٹھے ہوتے تھے. تو ہم یہ تجربہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. یہ جو اس ملک کو میرے نزدیک جو ہے اس کو جو ایک کنسنسس کے ساتھ ہمیں چلانا پڑے گا، اور ریسٹور کرنی پڑے گی. اس کی جو سیمبلنس ہے، اکنامک سیمبلنس اور پولیٹیکل سیمبلنس جو ہے اس کو ریسٹور کرنا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ جو تلخی ہماری رگوں پہ میں جو ہے سرایت کر گئی ہے پچھلے 4 سال میں، اس کو ڈس انفیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں ہمارے گلے جو ہیں بالکل بجا ہیں، گلہ سارے کے ساتھ کچھ ہوا، لیکن اس وقت عام آدمی جو ہے حوالے سے کہ عام آدمی کو یہ بیانیہ ہم دیں کہ اگر ہمیں نہ روکا گیا ہوتا اس وقت، لوگوں کے عام لے رہے ہیں نہ کی ہوتی نہ کیا تو ہم آپ کو اس وقت بھی ڈیلیور کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آ کے جنوری کے آخر میں پھر ڈیلیور کریں گے. یہ بیانیہ ہمارا ہونا چاہیے.